وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آزمائش کا میدان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور بنا کے صرف اللہ نے یہ نہیں کہا ہے یہ جنت ہے، یہ جنت کی صفات ہیں، تم اس کو حاصل کرو۔ یہ جہنم ہے، یہ جہنم کے احوال ہیں، تم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ بلکہ اللہ نے ایک آزمائش یہ رکھ دی، جنت کو اللہ نے ناگواریوں سے ڈھانک دیا۔ یعنی براہ راست، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جذبے کے، اور بغیر کسی قربانی کے بندہ جنت میں داخل ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اور جہنم کو اللہ رب العزت نے خواہشات سے ڈھک دیا ہے، من چاہیوں سے، اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کرنے سے۔ جس کو جہنم میں جانا ہو وہ صرف آزاد ہو جائے بس، کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں، میں آزاد ہوں اپنی زندگی میں، میں آزاد ہوں اپنے کھانے میں، میں آزاد ہوں اپنے پہننے میں، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ یہ آزادی اسے از خود جہنم کی راہ پر لے جائے گی۔ جی، کھانے میں آزاد، کمانے میں آزاد، پہننے میں آزاد، خوشی غمی میں آزاد۔ جی، ہمارے مولانا اکثر کہتے تھے آزاد امیدوار۔ جی، یہ آزاد امیدوار ہے، اپنی من چاہیوں کو پورا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ۔ بندو، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے، جو اللہ نے اپنے تمام بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ ایسے منصف ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے جنت نہ بنائی، چاہے ایمان والا، چاہے غیر ایمان والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، جتنے ہیں، فرعون کے لیے بھی، حامان کے لیے بھی، شداد کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے بھی، ابو لہب کے لیے بھی، یا آج تک جتنے نافرمان پیدا ہوئے، جتنے پیدا ہوں گے، سب کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے۔ اور بندے کو محنت کے لیے اس میدان کے اندر بھیج دیا، جاؤ، یہ میدان ہے کھلا ہوا، اور اس میدان میں چلنے کی یہ راہ ہے، بتلا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، میری پسند کا راستہ کون سا ہے، میری ناپسندی کا راستہ کون سا ہے، چھوڑ دیا آزاد۔ بندہ اگر اپنی طبیعت کی پوری کرنا چاہے اس دنیا میں
اللہ نے اس دنیا میں استعداد نہیں رکھی ہے. یہ دنیا کسی بندے کی خواہش نہیں پوری کر سکتی. آج تک دنیا میں جتنے بادشاہ آئے، جتنے وزراء آئے، جتنے مال والے آئے، جتنے تخت اور تاج والے آئے، اور جتنے آزاد منش آئے، آزاد منش، کوئی ایک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے یا یہ کہہ کے دے کہ اس دنیا سے میری طبیعت بھر گئی، میں اس دنیا سے آسودہ ہو گیا، چاہے کھانے کے اعتبار سے، چاہے پہننے کے اعتبار سے، چاہے رہنے کے اعتبار سے، چاہے سواری کے اعتبار سے. جی، انسان کی خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا، چلتی رہتی، ایک کے بعد ایک مطالبے. میں کہتا ہوں ایک اچھے خاصے ہوٹل کا کھانے کا جو مینو ہوتا ہے، اگر ایک آدمی یہ چاہے کہ میں ہوٹل کی ہر ڈش کھا لوں، 100-200 جو ڈشیں ہیں جی، سالن کی، روٹی کی، چاول کی، میٹھے کی، آئس کریم کی، ایک ڈش سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں. کھا سکتا ہے بھائی؟ ارے بولو نا، نہیں کھا سکتا. اس دنیا میں استعداد ہی نہیں ہے. یا تو دنیا میں استعداد نہیں ہے، اور یا تو بندے کے اندر طاقت نہیں ہے. جلاب لگ جائیں گے اس کو. جی، اگر کھانے کی خواہش پوری کرے تو جلاب لگیں گے. جن کو کھانے کی استعداد دی مال کے اعتبار سے، ان کی کھانے کی اندر کی صلاحیت چھین لی. بڑا عجیب نظام ہے. مالداروں کے پاس پیسہ ہے لیکن کھایا نہیں جاتا. غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جی، اور کھانے کی طبیعت ایسی کہ ماشاءاللہ جو ملے وہ ہر چامت در گھسیٹ، عام باشد یا کھویٹ، کچھ بھی ہو لاؤ لے حلمی مزید، سب ہضم. کھانا کھا کے آئے، لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کا، آؤ آؤ، ہاں آتے ہیں بسم اللہ، حاضر. ایک جنازہ جا رہا تھا، دیہات کے بڑے میاں نے دیکھا، کہا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ کہا بھائی وہ محلے کے ایک آدمی کا ہے. ارے کیسے مارا؟ کہا اس کو ہیضہ ہو گیا. بولے ہیضہ کیسے ہوتا ہے؟ بولے ہیضہ ہوتا ہے جب آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے. تو بڑے میاں کہنے لگے کاش مجھے بھی ہیضہ ہو جاتا، یعنی مطلب اتنا کھانے کو ملتا. ان کی یہ تمنا تھی کہ پیٹ تو بھرتا. جی، ایک غریب کسی بادشاہ کے محل میں کام کر کے بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے. بادشاہ کے محل پر نگاہ گئی، دل میں کہنے لگا کہ اے مالک تیرا کیا انصاف ہے کہ تو نے کسی کو اتنی نعمت دے دی ہے کہ محل بنایا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، خدمتگار ہیں، جو چاہے کھا لے، جہاں چاہے چلا جائے، جیسی چاہے سواری استعمال کر لے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے. اور کسی کو آپ نے ایسا رکھا کہ دن بھر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو بھی چٹنی روٹی صحیح ہاتھ میں نہیں آتی. پھر اس نے اپنی گندی سی پوٹلی نکالی، اس میں جوار کی 2 موٹی موٹی روٹیاں اور چٹنی اور پانی اپنے پاس رکھا. اب مزے لے کر کے وہ کھانے لگا. بادشاہ بیٹھا ہوا اپنے محل سے منظر دیکھ رہا تھا. جی، تو اس نے کہا کہ جب دیکھا مست یہ بیٹھا ہوا درخت کے سائے میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موٹی موٹی روٹیاں ہضم کر رہا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اللہ تیرا کیسا انصاف ہے. جی،
یہ تو نے کسی کو ایسا معدہ دیا کہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اتنی موٹی موٹی روٹیاں ہضم کر جاتا ہے، کہاں چلی جاتی کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ایک کو آپ نے ساری دولت دی لیکن ہاضمے کی طاقت چھین لی، لطیف سے لطیف غذا کھاتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتی۔ یا اللہ، اس بیماری کی زندگی سے تو بہتر و مزدور والی زندگی ہے، یہ پھاوڑا چلائیں اور روٹی کھائیں اور ہاضمہ ہو۔ اللہ تیرا کیا انصاف ہے، کسی کو ہاضمہ دیا ہے، کسی سے ہاضمہ چھین لیا ہے، تو اس دنیا میں کوئی اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اس دنیا سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا ہے اور نہ بھرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کے شہوت کی خواہش اتنی بڑھ جائے کہ وہ یہ چاہے کہ میں 10 نکاح ایک مرتبہ میں کر لوں، تو اتنی طاقت ہے کہ 10 کے پاس چلا جائے ایک رات میں؟ ارے بولو نا، نہیں، اللہ نے استطاعت ہی نہیں رکھی۔ اگر کوئی چاہے کہ میں ساری دنیا کے لباس پہن ڈالوں، تو کسی کے بس کی بات ہے ساری دنیا کے لباس پہن لے؟ جی، یہاں مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کے لباس الگ الگ ہیں، جی، سب کا کپڑا الگ انداز کا ہے، سب کا کپڑا کہیں کہیں سے آیا ہوا ہے، جی، تو کسی انسان کے بس کی بات ہے سارے لباس پہن لے؟ کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ ساری سواریاں لے لے؟ آج مارکیٹ میں کتنی سواریاں ہیں دنیا میں، اور اللہ نے اپنے بندوں میں اس بات کی استعداد نہیں رکھی، اور طبیعت کا تقاضا جو ہے وہ اندر سے برائی کا ہوتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ یہ اندر سے برائی پر ابھارتا ہے، یہ شہوات پر ابھارے گا، یہ خواہشات پر ابھارے گا، یہ اللہ کی بغاوت پر ابھارے گا، یہ اللہ کی نافرمانی پر ابھارے گا، اس کا کام ہے۔ جی، اس کو بریک نہیں لگاؤ تو اس کو بیماری لگی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جول بقر کی، بھوک، آدمی کتنا بھی کھا لے، کتنا بھی کھا لے، پیٹ نہیں بھرتا، یہ مرض ہے، پیٹ پھٹ جائے گا لیکن بھرے گا نہیں، یہ جول بقر ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے استسقا کی، کتنا پی لے، شربت پی لے، جوس پی لے، پانی پی لے، لیکن یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ آدمی کا پیٹ پھٹ جائے گا پانی سے لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ ایسی خواہشات کا حال ہے کہ اندر سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور یہ تقاضے کبھی بند نہیں ہوتے، یہاں تک کہ انسان زمین کا پیوند بن جاتا ہے اور اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔